اب تک جو بھی آپ ایلینز کے بارے میں پڑھتے آئے ہو اور جو ویڈیوز انٹرنیٹ پر آپ دیکھ چکے ہو، ان سب ویڈیوز کو بھول جاؤ۔ یہ ویڈیو جس میں میں آپ کو ابن العربی کی پراسرار سچائی بتانے والا ہوں، جو آپ کو حیران کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ اگر آپ ابھی تک اس کنفیوژن میں ہیں کہ ہماری اس دنیا سے باہر بھی کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے، تو ابن العربی کے بیان کردہ یہ معلومات آپ کے ذہن سے سارے شکوک و شبہات ختم کر دے گی۔ ابن العربی کسی اور دنیا میں کیسے پہنچا اور اس نے وہاں کیا دیکھا؟ وہ خالص روحانی علم سے دوسری ڈائمنشنز تک کیسے پہنچے؟ کیا ابن العربی مریخ پر پہنچے تھے؟ اور کیا واقعی انہوں نے وہاں مستقبل کے انسانوں کے لیے ایک نشان چھوڑا تھا؟ یہ تمام باتیں کسی فلمی داستان کی طرح ہیں، لیکن یقین مانیں آگے جو آپ جاننے والے ہیں وہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ ان تمام سوالوں کے جواب میں ابن العربی کی عجیب و غریب داستان سامنے آئی، جسے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ابن العربی صوفی ازم کی انتہا کو پہنچ چکے تھے اور اس کائنات کے کئی گہرے رازوں کو جان چکے تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا ولی جب اپنے کامل ایمان کو پہنچ جاتا ہے تو وہ ایسے کام سر انجام دیتا ہے جو ایک عام انسان کے لیے افسانوی داستان کی طرح ہوتے ہیں۔ ابن العربی نے کہا تھا کہ وہ روحانی دنیا میں ایسی دنیاؤں تک پہنچے جو ہماری اس دنیا کی طرح ہی تھی، ایک دنیا جہاں پر ہر طرف خوشبو پھیلی تھی اور جہاں کا ایک دن ہماری زمین کے کئی سالوں کے برابر تھا۔ وہاں موجود مخلوق اتنی تیز چلتی تھی کہ ایک انسانی آنکھ ان کی رفتار کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ باتیں 850 سال پہلے ابن العربی نے اپنی مشہور کتاب الفتوحات المکیہ میں لکھی تھی۔ ٹائم ڈیفرنس کے اس کانسیپٹ کو ابن العربی نے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے 750 سال پہلے پیش کی تھی۔ دوسری دنیا میں جو مخلوق اس نے دیکھی وہ انسان نہیں تھے، جنہیں آج انگلش میں ایلینز کہا جاتا ہے۔ کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ ان سب میں سب سے خوبصورت وہ سیارہ تھا جو زعفران سے بنا تھا اور جہاں کے لوگوں کا رنگ انتہائی سفید تھا۔ وہاں کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ وہاں کے درخت سے پھل توڑنے کے بعد وہ پھل چند سیکنڈز میں دوبارہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ وہاں کے رہنے والے پودوں کی طرح زمین سے نکلتے جو پانی میں نہیں ڈوبتے تھے اور نہ آگ انہیں جلاتی تھی۔ وہاں ایسے رنگ تھے جو آج تک کسی نے اس دنیا میں نہیں دیکھے، اور جہاں ہیروں اور سونے سے زیادہ قیمتی میٹرز موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابن العربی کو کئی صوفیہ اور علماء کی طرح خاص روحانی علم سے نوازا تھا، جن کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیلی پورٹ ہو کر پہنچ جاتے تھے۔ وہ جس جگہ جاتے وہاں اپنا کوئی نشان چھوڑ جاتے تھے۔ ایسا ہی ایک نشان ناسا کی جانب سے سامنے آیا، جو مریخ کی سطح کی تصاویر میں ملا، جو کہ دکھنے میں عربی لفظ سلام نظر آتا ہے، جس کا انگریزی مطلب ہے ہیلو، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابن العربی نے مریخ کی سطح پر لکھا تھا۔ اس بارے میں سب سے پہلے ایک ترک رائٹر اور ریسرچرز کفیر اسکندر لو نے اپنی کتاب ویلی آف دا پروفٹس میں لکھا تھا۔ مغربی تہذیبوں میں کسی جسم کو سیکنڈز میں دوسری جگہ پہنچنے کو ایک کانسیپٹ آسٹریل باڈی یا آسٹریل ٹریول کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک جسم بایک وقت کئی جگہوں پر موجود ہوتا ہے، یعنی ٹائم ٹریولنگ کی طرح۔ اسی کانسیپٹ پر آج سائنس سب سے زیادہ کام کر رہی ہے، اور اس کے لیے وہ ابن العربی کی اس کتاب پر کافی ریسرچ کر چکے ہیں اور معلوم کرنے کی کوششوں میں ہیں کہ ابن العربی نے کائنات کے ان دور دراز علاقوں کی سیر کیسے کی۔ ایک ایسا علم جس میں جسم تو زمین پر ہوتا ہے، لیکن وہ شخص روحانی طور پر کسی اور دنیا میں ہوتا ہے، بالکل نیند کی طرح، جس میں انسان دنیا کے چند سیکنڈز میں نیند میں کئی گھنٹوں گزار لیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا سفر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کے ایک لمحے میں 7ویں آسمان کی سیر کر چکے تھے۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی طور پر سفر کیا تھا، جبکہ صوفیہ صرف روحانی طور پر ایسا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وقت میں سفر کی ایک اور مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ہے، جب یمن کی شہزادی کا تخت پلک جھپکتے ہی آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ اصحاب کہف کا،
جو کہ غار میں 309 سال تک سوتے رہے اور جاگنے پر انہیں ایسا لگا جیسے وہ چند گھنٹوں کے لیے سوئے تھے۔ ابن العربی کا ماننا تھا کہ ایک اللہ پر مکمل یقین سے ایک انسان اس روحانی علم کو جان سکتا ہے جس سے وہ چند سیکنڈز میں روحانی طور پر لاکھوں میل دور جا سکتا ہے، اور اس علم کے لیے خود کو اس مادی دنیا سے دور رکھنا پڑتا ہے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد علماء کرام اور صوفیاء کرام نے اپنائے تھے۔ اور جب انسان اس مقام تک پہنچ جائے تو اللہ اس کے لیے وقت اور سپیس کو ایک کر دیتا ہے۔ یہی بات آج سائنس بھی کرتی ہے کہ اگر وقت اور سپیس ایک ہو جائیں تو تب وقت رک جائے گا اور انسان ٹائم ٹریول کر کے چند سیکنڈز میں کسی اور سیارے پر پہنچ جائے گا۔ سائنس اس بات کو اس کنسیپٹ سے سمجھاتی ہے، اگر کائنات کے دور دراز مقامات میں دو الیکٹرانز کو ایک دوسرے سے اربوں سال دوری پر رکھا جائے تو تب بھی وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے۔ تو اگر الیکٹرانز میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے تو انسانوں میں اس سے بھی زیادہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ کنسیپٹ ابن العربی کے ٹائم ٹریول کو ثابت کرتا ہے، جسے آج سائنس معلوم کرنے کی کوشش میں ہے، یعنی وقت میں سفر ممکن ہے، اور کیا معلوم سائنس ایجادات کر پائے جن کی مدد سے وقت میں سفر عام انسانوں کے لیے بھی ایک حقیقت بن جائے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سائنس روحانی علم سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ روحانی دنیا کا کنیکشن اللہ پر مکمل توکل اور یقین سے ہوتا ہے، جسے ایک انسان سمجھ گیا تو وہ اس دنیا اور آنے والی ایک نہ ختم ہونے والی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔ ابن العربی کے بارے میں ہم نے جو بھی باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتائی ہیں یہ ان کی ہی کتاب سے لی گئی ہیں۔ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس سب باتوں میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ یہ سب باتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔